اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. وقال تعالى: أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا. لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا. اگر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا. محترم بزرگ اور دوستو اور معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت کا بہت فضل، کرم، احسان، شکر جس رب الجلال نے اس پرفتن دور کے اندر، اس کے گزرے دور کے اندر ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ ہم سب اس کے اس پاگل کے اندر حاضر ہوئے. اللہ سے دعا کریں اللہ ہماری حاضری کو بہت قبول فرمائے، ہمارے لیے دنیا کے اندر ہدایت کا اور آخرت کے اندر نجات کا، بخشش کا، مغفرت کا ذریعہ بنائے. محترم بزرگوں، اللہ رب العزت کی بے شمار نعمتیں ہیں ہمارے اوپر. اللہ رب العزت کے بے شمار احسانات ہیں ہمارے اوپر. اللہ رب العزت نے بہت ساری ایسی نعمتوں سے ہمیں نوازا جس کے بارے میں ہم نے نہ کبھی دعا کی تھی، نہ التجا کی تھی، نہ ہی ہماری تمنا تھی. اللہ رب العزت نے وہ چیزیں ہمیں عطا فرمائی کہ جن کے بارے میں ہم نے نہ دعا کی تھی، نہ تمنا رکھی تھی، نہ ہی کوئی درخواست کی تھی. جیسا کہ اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان والا بنایا اور ایمان والے گھرانوں میں سے پیدا فرمایا. اس کے لیے بھی ہم نے دعا نہیں کی تھی، نہ ہی درخواست کی تھی، نہ ہی ہماری تمنا تھی کہ یا اللہ جب آپ ہمیں پیدا کریں گے تو ہمیں ایمان والا ہی پیدا کرنا. دوسری چیز، اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا فضل اور کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا. اس کے بارے میں بھی ہم نے نہ تمنا رکھی تھی دل کے اندر، نہ ہماری آرزو تھی، نہ ہی ہم نے دعا کی تھی اللہ رب العزت سے، نہ ہی درخواست کی تھی کہ یا اللہ جب آپ ہمیں پیدا کریں گے تو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا کریں. تو اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہے، شکر ہے، کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ان نعمتوں سے بھی ہم کو نوازا ہے. محترم بزرگوں، ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے اور ہمارا نظریہ ہے کہ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین حضرات انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے افضل اور سب سے بہترین اور سب سے اعلیٰ جماعت ہیں. اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی ملٹری ہیں، اور جو ملٹری کے خلاف بولتا ہے وہ باغی کہلاتا ہے. آج بھی ملک کے اندر جو شخص ملٹری کے خلاف بولے گا، فوج کے خلاف بولے گا تو اس کو ملک کا باغی تصور کیا جائے گا. باغی تصور کیا جائے گا نا جی ملک کا، کہ وہ ان کے خلاف بول رہا ہے. اسی طریقے سے صحابہ نبی علیہ السلام کی جماعت ہے، تو صحابہ کے اوپر جو زبان درازی کرے گا، صحابہ کے اوپر جو تنقید کرے گا، ان کی شان کے اندر گستاخی کرے گا، نعوذ باللہ ان کو برا بھلا کہے گا، تو وہ اسلام کا باغی ہے اور اسلام کا دشمن ہے. صحابہ یہ آپ سنتے ہیں اور کہتے ہیں لوگ کہ اگر آپ نے دیکھنا ہو کہ شاگرد کو اگر دیکھنا ہے کہ شاگرد کتنا قابل ہے تو اس کے استاد کو دیکھا جائے گا. ٹھیک ہے نا جی،
دیکھا جائے گا کہ شاگرد کس قدر قابل ہے، تو پھر اس کے استاد کو دیکھا جائے گا، شاگردوں کی محنت کو دیکھا جائے گا، تو پھر استاد کو دیکھا جائے گا کہ ان کا استاد کیسا تھا۔ تو شاگرد کی کامیابی کے اوپر بھی اس کے استاد کو دیکھا جائے گا کہ اگر شاگرد کامیاب ہے، شاگرد اتنا مطلب کیا ہے اعلیٰ قسم کا ہے، تو پھر اس کا استاد کیسا ہوگا۔ تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شاگرد ہیں، تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کامیاب کامران ہیں، تو نبی علیہ السلام کو دیکھا جائے گا، پھر نبی علیہ السلام کو دیکھا جائے گا کہ وہ کتنے کامیاب ہیں، کامران ہیں۔ تو صحابہ کی جماعت کو ہم نے دیکھا وہ کتنے اعلیٰ ہیں، اچھے اخلاق والے ہیں، کامیاب ہیں، تو نبی علیہ السلام بھی کامیاب ہیں، کامران ہیں۔ اب بزرگوں، ہم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو پڑھنا ہے، ہم نے صحابہ کی زندگیوں کا مطالعہ کرنا ہے، ہم نے صحابہ کی قربانیوں کو پڑھنا ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کی خاطر کتنی بڑی قربانیاں دی ہیں۔ ہم نے ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے، اور پھر ہم نے بزرگوں، یہ تو حدیث سے ہم نے پڑھنا ہے، پھر ہم جب قرآن کو پڑھیں گے، جب ہم اس کے معنوں کو پڑھیں گے، تو قرآن کریم پورا کا پورا صحابہ کی شان کو بیان کرتا ہے، قرآن کے ایک صفحہ صحابہ کی شان کو بیان کرتا ہے، قرآن کا ایک رکوع صحابہ کی شان کو بیان کرتا ہے، قرآن کریم کی ایک آیت صحابہ کی شان کو بیان کرتی ہے، قرآن کریم کا ایک حرف صحابہ کی شان کو بیان کرتا ہے، قرآن کریم کا ایک لفظ صحابہ کی شان کو بیان کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ایک ٹائٹل دیا حضرات صحابہ کی جماعت کو، رضی اللہ عنہم ورضوا عن، میں ان سے راضی، یہ مجھ سے راضی، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى أُولَٰئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَىٰ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجيل والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه۔ یہ ساری آیات صحابہ کی شان کو بیان کرتی ہے، مگر ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے کہ ہم قرآن کریم کو پڑھیں اور اس کا ترجمہ پڑھیں کہ کس آیت کے اندر فلاں صحابی کی کیا شان قرآن کریم بیان کر رہا ہے۔ صدیوں سے قرآن کریم بند ہے ہمارے گھروں کے اندر، بہت سارے مہینے ہو گئے قرآن کریم بند ہے ہمارے گھروں کے اندر، بہت سارے سال گزر گئے قرآن کریم بند ہے ہمارے گھروں کے اندر۔ ہمیں قرآن کے ساتھ اتنا تعلق رہ گیا، جب کبھی قسم کی ضرورت پڑے گی تو ہم اس کو کھولیں گے، اس کو اٹھائیں گے، سر کے اوپر رکھ کر قسم کھائیں گے۔ ہمیں قرآن کے ساتھ اتنا تعلق رہ گیا، کبھی تعویذ بنانے کی ضرورت پڑے گی تو اس کے ساتھ تعلق جوڑیں گے۔ ہمیں قرآن کے ساتھ اتنا تعلق رہ گیا، جب گھر کے اندر کوئی کسی کی جسم کے اندر روح اٹک جائے گی تو ہم کہیں گے جی یاسین پڑھے، روح نکلنے کے اندر آسانی ہو جائے گی۔ ہمیں قرآن کے ساتھ اتنا تعلق رہ گیا، کوئی مر گیا تو ہم کہیں گے بلا کر لاؤ مدرسے کے بچوں کو، اور ہمارے مرنے والے کے پیچھے وہ قرآن کریم پڑھ کر چلے جائیں گے۔ لیکن ہم خود اتنے بد نصیب، اتنے سنگ دل کہ صدیوں سے قرآن کریم بند ہے ہمارے کونوں کے اندر، گھر کی اس دیوار کے کونے کے اندر، گھر کے اس کمرے کے اندر بند ہے، اس کے اوپر گرد چڑھا ہوا ہے، لیکن ہم کھولنے کو تیار نہیں ہیں۔ ہم سیرت کیا پڑھیں گے، ہم صحابہ کی زندگیوں کا مطالعہ کیا کریں گے، ہم قرآن کریم جیسی اعلیٰ کتاب کو نہیں پڑھتے، اس کے اوپر گرد چڑھا ہوا ہے۔ ایک سال یا چند مہینے پہلے کی بات ہے، میں آیا یہاں مکتب پڑھانے کے لیے، مسجد کے اندر آیا میں نے دیکھا اسی دن کسی نے گھر سے قرآن لا کر رکھا ہوا ہے یہاں پر، بالکل بوسیدہ، بالکل شہید۔ ایسا اس قرآن کو دیکھ کر ایسا لگا تھا مجھے، میں میرے رسول سے کہتا ہوں، مجھے ایسا لگا تھا اس قرآن کے اوپر صدیاں گزری، اس کو کسی نے کھولا نہیں۔ بہت سارے سال گزر گئے اس قرآن کریم کے اوپر، اس کو کسی انسان نے کھولا تک نہیں، اور جب شہید ہوا بالکل پھٹ گیا، ہم نے لا کر چھوڑ دیا۔ پھر برکتیں ہمارے گھر کیسے آئے، پھر رحمتوں کا نزول ہمارے گھر کے اندر کیسے ہو۔ ایک زمانہ ہوا کرتا تھا، میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں، گھر کے اندر ایک ہی کمانے والا تھا، ہمارا باپ،
ایک ہی جایا کرتا تھا، کما کر لایا کرتا تھا، گھر کے اندر سارے افراد آرام سے بیٹھ کر کھایا کرتے تھے اور پھر بھی بچ جایا کرتا تھا۔ برکتیں ہی برکتیں تھی، رحمتیں ہی رحمتیں تھی۔ آج گھر کے سارے لوگ کما رہے ہیں، سارے لوگ صبح سے شام تک جا رہے ہیں، مزدوریاں کر رہے ہیں، کوئی فیکٹریوں کے اندر کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، اتنے لوگ کما رہے ہیں۔ ایک گھر کے اندر 5 افراد 7 افراد، کسی جگہ 10 بھی کماتے ہوں گے، لیکن شام کو بیٹھ کر سوچتے ہیں یار آیا تو صحیح تھا لیکن گیا کہاں، پتہ نہیں چلا کہاں گیا۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے ہمیں قرآن سے تعلق نہیں رہا، ہمارے گھر کے اندر قرآن بند رہا، صدیوں سے بند ہے وہ قرآن، کھولنے والا کوئی نہیں، پڑھنے والا کوئی نہیں، تلاوت کرنے والا کوئی نہیں، اس کا دیدار تک کرنے والا کوئی نہیں، تو رحمتیں کہاں سے آئیں گی؟ برکتوں کا نزول کیسے ہوگا؟ جہاں گھر کا بڑا یعنی والد اور گھر کے اندر بڑی دوسرے نمبر پر اس کی بیوی یعنی ماں، جہاں باپ بھی سویا ہو، ماں بھی سوئی ہو، اولاد بھی سوئی ہو، اور 8 بجے 9 بجے تک گھر کے اندر سے دروازہ نہ کھلے، سب سوئے ہوئے ہو، وہاں برکتیں کیسے آئیں گی؟ وہاں رحمتوں کا نزول کیسے آئے گا؟ وہاں تو زندگیوں نے تنگ ہی ہونا ہے، وہاں پر رزق نے تو چھن ہی جانا ہے، وہاں پر تو رحمتوں نے ہم سے تعلق توڑ ہی لینا ہے، برکتوں نے ہم سے تعلق توڑ ہی لینا ہے۔ ایک وقت ہوا کرتا تھا گھر کے اندر ہر گھر سے مسلمان کے ہر گھر سے قرآن کریم کی آواز آیا کرتی تھی، بڑے بزرگ جیسا بھی پڑھتے تھے، جیسا انہوں نے سیکھا تھا اس کی تلاوت کو کنٹینیو کیا کرتے تھے۔ ایک شخص کے بارے میں واقعہ لکھا ہوا ہے، ایک شخص تھا، وہ گزر رہا تھا تو دیکھا ایک آدمی مر گیا ہے، اس نے مرنے سے پہلے وہاں نصیحت کی تھی کہ میرا نماز جنازہ وہی آدمی پڑھائے جو وہاں سے گزر رہا تھا۔ تو جب اسی سے اصرار کیا لوگوں نے کہ آپ کس کی نماز جنازہ پڑھائے، اس نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی، اور پھر اس نے اسی شخص نے اس انسان کو قبر کے اندر اتارا۔ جب وہ قبر کے اندر اتار رہا تھا اس کے جیب سے اس کا کارڈ قبر ہی کے اندر گر گیا۔ اب یہ آدمی کہیں ملازمت کرتا تھا، جب وہاں پہنچا تو جیب کے اندر تلاش کیا، کارڈ غائب ہے، اور کارڈ ڈھونڈنے لگا تو پتہ چلا، خیال یہ ہوا کہ اسی قبر کے اندر گر گیا ہے۔ علماء سے رابطہ کیا، انہوں نے کہا ابھی قبر جو ہے بند کی ہوئی ہے، تو لہٰذا اگر آپ کو یہ مسئلہ ہے تو آپ کھول سکتے، کوئی حرج نہیں ہے۔ قبر کو کھولا گیا، کیا اٹھانے کے لیے؟ کارڈ، نوکری کا کارڈ گرا ہے۔ جب قبر کو کھولا گیا تو پوری قبر پھولوں سے بھری ہوئی ہے۔ قبر کا وہ گڑھا اس انسان کے لیے جنت کا باغ بنا ہوا ہے۔ اس انسان کو کارڈ بھول گیا، نوکری کی بھول گئی، واپس آیا، اس کے گھر آیا، اس کی بیوی سے پوچھا، اس کے گھر والوں سے دریافت کیا کہ وہ انسان جس کو ابھی ہم نے دفن کیا وہ کیا عمل کیا کرتا تھا۔ ہم نے اس کی قبر کو کھول کر دیکھا، اس کے اندر خوشبو ہی خوشبو ہے، پھول ہی پھول ہے، اس کا عمل کیا تھا؟ تو اس عورت نے کہا مجھے اس کے نکاح کے اندر آئے ہوئے بہت سال ہو گئے، کچھ سال اس نے بتائے، بہت سال ہو گئے، میں اس کا ایک عمل روزانہ دیکھا کرتی تھی۔ کہا جی کیا عمل؟ کہا وہ پڑھا لکھا نہیں تھا لیکن ہر روز کنٹینیو قرآن کریم سامنے کھول کر بیٹھ جاتا تھا، اس لائن کے اوپر سطروں کے اوپر انگلیاں پھیرا کرتا تھا اور کہتا تھا یا اللہ تو نے یہ جو فرمایا ہے یہ بھی سچ فرمایا ہے، یہ جو فرمایا ہے یہ بھی سچ فرمایا، یہ بھی فرمایا یہ بھی سچ فرمایا ہے، یہ عمل اس کا تھا۔ تو اس نے کہا اسی عمل کی وجہ سے اس کی قبر جو ہے وہ جنت کے باغ میں سے ایک باغ بنی ہے، قبر کے اندر سے خوشبو ہی خوشبو آ رہی ہے۔ آتا نہیں تھا اس کو، لیکن وہ پھر بھی اس کی کیا کرتا تھا؟ تلاوت کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ ارے دور چلو، روزانہ دیدار تو کرتا تھا اس کی زیارت تو کرتا تھا، پڑھنا نہیں آتا تھا، انگلیاں تو پھیرتا تھا۔ قرآن کریم کا دیکھنا بھی ثواب، قرآن کریم کا پڑھنا بھی ثواب، قرآن کریم کا پڑھانا بھی ثواب، قرآن کریم کا دکھانا بھی ثواب، قرآن پڑھنے والے لوگوں سے محبت کرنا بھی ثواب، قرآن پڑھنے والے بچے کے ساتھ محبت کرنا بھی ثواب، قرآن پڑھنے والے بچے کے قرآن کو غلاف بنا کر چڑھا دینا بھی ثواب، قرآن پڑھنے والے بچے کے لیے قرآن کے نیچے ریل کا ٹپائی کا بندوبست کر دینا ثواب، قرآن والوں سے محبت کرنا ثواب،
قرآن والوں کی زیارت کرنا ثواب، قرآن پڑھنا ثواب، قرآن پڑھانا ثواب، قرآن سننا ثواب، قرآن سکھانا ثواب، قرآن سنانا ثواب۔ آپ گلی سے گزر رہے ہیں، مدرسے کے اندر قرآن پڑھا جا رہا ہے، آپ گلی کے اندر ٹھہر کے اس وجہ سے کہ میں اللہ کا پاک کلام سنوں، آپ کو اللہ تب بھی ثواب دے گا۔ مسجد کے اندر تلاوت ہو رہی ہے، آپ گلی سے رستے سے گزر رہے ہیں، محلے سے گزر رہے ہیں، آپ اس نیت سے ٹھہر گئے کہ میں اللہ کا پاک کلام سنوں، اللہ تب بھی آپ کو ثواب دے گا۔ قرآن پڑھنا بھی ثواب، قرآن پڑھانا بھی ثواب، قرآن سننا بھی ثواب، قرآن سنانا بھی ثواب، قرآن دیکھنا بھی ثواب، قرآن دکھانا بھی ثواب، قرآن کی زیارت کرنا بھی ثواب، قرآن کی زیارت کرانا بھی ثواب، قرآن والوں سے محبت کرنا بھی ثواب، ثواب ہی ثواب، مزے ہی مزے۔ آپ کسی کا سوشل میڈیا چیک کریں گے، فلاں اپلیکیشن، وہاں سامنے سین چڑھے گا، اتنے ٹائم سے پہلے اس نے اس اپلیکیشن کو آف کیا تھا، بند کیا تھا۔ لیکن آپ قرآن کے بارے میں کسی کا 10 سین چیک کریں گے تو سامنے رزلٹ آئے گا رمضان المبارک، رمضان کے اندر کھولا تھا اس بد نصیب نے۔ وہ کسی نے کہا تمہارے ہاتھ میں ہو قرآن اور تم رہو دنیا کے اندر پریشان۔ ہر مسئلے کا حل قرآن کریم کے اندر ہے، قرآن شفا ہے، قرآن ہدایت ہے، قرآن رحمت ہے، قرآن سیدھا رستہ بتاتا ہے۔ اگر ہم اس کی طرف آئیں گے، اس کو پڑھیں گے، اس کی تلاوت کریں گے، اس کے معنی سمجھیں گے تو تب ہمیں جا کر روشنی آئے گی نا سامنے۔ وہ کسی نے کہا صحیح انسان بننے کے لیے قرآن کریم پڑھنا ہے، صحیح انسان بننے کے لیے قرآن کریم پڑھنے کی ضرورت ہے۔ آپ سے کوئی منع نہیں کرتا آپ اپنی اولاد کو اسکول نہ بھیجیں، آپ اپنی اولاد کو کالج نہ بھیجیں، یونیورسٹی نہ بھیجیں، اپنی اولاد کو دنیاوی تعلیم نہ دیں، کوئی منع نہیں کرتا اور نہ ہی کرے گا۔ لیکن آپ سے یہ بھی گزارش کی جاتی ہے جہاں آپ اس کی طرف توجہ دیتے ہیں اس سے کہیں گنا زیادہ قرآن کریم کی تعلیم کی طرف توجہ دلاتے ہیں۔ ہمارا بچہ ڈاکٹر بھی ہو، انجینئر بھی ہو، پائلٹ بھی ہو، سائنسدان بھی ہو، لیکن ہمارا بچہ حافظ قرآن بھی ہو، ہمارے بچے کو قرآن کریم پڑھنا آتا ہو۔ معاشرے کے اندر دیکھو چکر مار کے، تجربہ کر کے، کتنے سارے لوگ، کتنی ساری لڑکیاں، لڑکے، چھوٹے بڑے آپ کو ایسے ملیں گے جن کو قرآن کریم ناظرہ پڑھنا نہیں آتا، اور کتنے آپ کو ایسے ملیں گے جنہوں نے صدیوں سے اس کی زیارت تک نہیں کی۔ بزرگوں، ہم سے جو رحمتیں روٹھی ہوئی ہیں، جو برکتیں ہم سے جو روٹھی ہوئی ہیں، جس وجہ سے ہماری زندگی مشکلات کے ہے، تنگی کے اندر ہے، اس کی مین وجہ یہ ہے ہم نے قرآن کریم سے دوری اختیار کی ہے، ہمارا تعلق ہی نہیں ہے اس کے ساتھ، جس کی وجہ سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تو بزرگوں، ہم اس بات کے اوپر فخر ہے، ہمارا تعلق سیدنا حضرت ابوبکر کے ساتھ ہے، سیدنا عمر فاروق کے ساتھ ہے، سیدنا عثمان غنی کے ساتھ ہے، حضرت علی کے ساتھ ہے، حسنین کے ساتھ ہے، حضرت امیر معاویہ کے ساتھ ہے، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت کے ساتھ ہے، اور ایمان ہے، مسلمانوں کا عقیدہ ہے، نظریہ ہے۔ نبی علیہ السلام کے ساتھ عشق اور محبت لازمی ہے، لیکن نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت کیسے کی جائے، پیار کیسے کیا جائے، عشق کیسے کیا جائے، اس کا معیار کیسا ہو، تو قرآن کریم کو ہم دیکھیں کہ کیسے محبت کی جائے۔ تو قرآن کریم کا پہلا پارہ اور آخری صف کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، کہ اگر تمہارا ایمان ویسا ہوگا جیسے صحابہ کا ایمان تھا، جیسے ابوبکر کا ایمان تھا، تمہارا ایمان ویسے ہوگا جیسے عمر کا ایمان تھا، تمہارا ایمان ویسے ہوگا جیسے عثمان غنی کا ایمان تھا، تمہارا ایمان ویسے ہوگا جیسے علی کا ایمان تھا، فَقَدْ اهْتَدَوْا، پھر تم ہدایت والے ہو، پھر تم ہدایت پانے والے ہو، پھر تم کامیاب ہو، کامران ہو، بامراد ہو۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اگر ایسا نہیں ہے تو پھر کیا ہے، پھر ہدایت نہیں ہے، پھر گمراہی ہے، پھر ضلالت ہے، پھر تباہی ہے۔ گویا ایمان وہ معتبر ہے جو ایمان جیسا صحابہ کا ایمان تھا ویسے اگر ایمان ہوگا تو ایمان معتبر ہے، پھر ایمان قابل قبول ہے۔ توحید پر ایمان ابو بکر والا، قرآن پر ایمان ابو بکر والا، قیامت کے دن پر ایمان ابو بکر والا، اللہ کی ذات پر ایمان ابو بکر والا،
اور یوم آخرت پر ایمان ابو بکر والا گویا ایمان کو ہی معتبر ہے جو صحابہ کا ایمان تھا، اس لیے کہ صحابہ صراط مستقیم ہے، صحابہ دین کا معیار ہے، صحابہ نمونہ ہے، صحابہ کا اسوہ حسنہ، صحابہ کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، صحابہ صراط مستقیم ہے۔ صحابہ نے کہا نمازیں 5 فرض ہے، روزے 30 فرض ہے، کیا بولتے ہیں زکوٰۃ سال کے اندر 2.5% فرض ہے۔ صحابہ نے بتایا سال کے اندر حج 1 بار فرض ہے، اگر ایک بندہ 5 نمازوں کے بجائے 6 کرے گا گمراہ ہو جائے گا۔ ایک بندہ رمضان مبارک کا 1 مہینہ یعنی 30 دن کے روزے سال کے اندر رکھنے فرض ہے، ایک بندہ 30 روزوں کو 31 کرے گا گمراہ ہو جائے گا۔ سال کے اندر 1 بار حج فرض ہے، ایک بندہ 2 مرتبہ کرے گا گمراہ ہو جائے گا۔ سال کے اندر زکوٰۃ 2.5% فرض ہے، اگر وہ بندہ 3% کرے گا، صوفی بننے کی کوشش کرے گا، متقی بننے کی کوشش کرے گا، پرہیزگار بننے کی کوشش کرے گا، گمراہ ہو جائے گا۔ اس لیے کہ جو دین کا معیار ہے، جو اسلام کا معیار ہے، جو شریعت کا معیار ہے، وہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بتا کر چلے گئے ہیں۔ اور پھر ایک صحابی ہوتا، 2 ہوتے، 3 ہوتے، 4، 5 ہوتے تو کوئی انسان کبھی کبھار کہہ سکتا تھا، ہو سکتا ہے نعوذ باللہ صحابہ سے بھول ہوئی ہو، لیکن 1,44,000 صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت کو اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر بھیج کر جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو، ایک ایک صفت کو، نبی علیہ السلام کی ایک ایک حرکت کو محفوظ کر دیا ہے۔ پھر اس پر کتابیں چھپی ہے، مسلم شریف ہے، بخاری شریف ہے، ابن ماجہ ہے، ترمذی ہے، تمام کتابوں کے اندر، تمام کتب کے اندر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے اقوال درج ہیں۔ صحابہ کی زندگیاں ہمارے لیے مشعل راہ ہے، صحابہ ہدایت والے ہیں، ہدایت پانے والے ہیں، صراط مستقیم ہے، ان کے پیچھے ہم بھی چلیں گے تو منزل تک پہنچ جائیں گے، کوئی اور راستہ اختیار کریں گے تو بھٹک جائیں گے۔ جیسے ماں باپ اپنی اولاد کو ہمیشہ سمجھاتے رہتے ہیں بیٹا یہ راستہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، اس راستے پر چلو گے تو ٹھیک رہو گے، زندگی اچھی گزرے گی، کامیاب ہو جاؤ گے، اس ٹیڑھے راستے پر جاؤ گے تو بڑا مشکل آئے گا، زندگی کے اندر بڑے حالات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لیکن اولاد کو اس وقت سمجھ نہیں آتی، جب اولاد سیدھا راستہ چھوڑ کر ٹیڑھا راستہ اختیار کرتی ہے، پھر ایک وقت آتا ہے اولاد کو ٹھوکر لگتی ہے، اولاد کو ماں باپ کی وہ نصیحت یاد آتی ہے، ہاں میرے ماں باپ کہا کرتے تھے اس راستے پر مت چلنا، یہ راستہ غلط ہے، میں نے صحیح راستہ چھوڑ کر غلط راستہ اپنایا، میں نے ان کی فرمانبرداری کرنے کی بجائے نافرمانی کی، تو آج ذلتوں کا سامنا، مشکلات کا سامنا اور تنگیات کا سامنا مجھے کرنا پڑ رہا ہے۔ کاش میں نے ماں باپ کا سن لیا ہوتا، سیدھا راستہ اختیار کیا ہوتا، میں دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو جاتا، آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو جاتا۔ تو اسی طریقے سے بزرگوں، نبی علیہ السلام کی جو جماعت ہے، حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین، ان کے چرچوں کو دنیا کے اندر ہم نے عام کرنا ہے، ان کی زندگیوں کا مطالعہ کرنا ہے، ان کی زندگیوں کو پڑھنا ہے، ان کی سیرت کو پڑھنا ہے، یہ کیسے زندگی گزارا کرتے تھے اسی طریقے سے ہم نے زندگی گزارنی ہے، یہ کس راہ پر چلتے تھے اسی راہ پر ہم نے چلنے کی کوشش کرنی ہے۔ صحابہ کون کون سے عمل کرتے تھے ویسے ہی ہم نے عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ صحابہ کن چیزوں کو ترک کرتے تھے ان کاموں کو، ان چیزوں کو ہم نے بھی ترک کرنا ہے، اور جس طرح صحابہ کا ایمان تھا ہمارا ایمان ویسا ہوگا تو ہمارا ایمان معتبر ہوگا۔ اور بزرگوں، نبی علیہ السلام کے زمانے کے اندر جب حضرات صحابہ کے اوپر کوئی شخص تنقید کرتا تھا، صحابہ کی شان کے اندر گستاخی کرتا تھا، نعوذ باللہ یعوذ باللہ صحابہ کو برا بھلا کہتا تھا، تو اللہ رب العزت خود گواہی دیا کرتے تھے، اللہ رب العزت خود جواب دیا کرتے تھے۔ سیدہ عائشہ پر تہمت لگی، اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر خود گواہی دی۔ مریم کے اوپر تہمت لگی، اللہ رب العزت نے خود گواہی دی۔ صحابہ کے اوپر کوئی تنقید کرتا تھا، اللہ رب العزت خود جواب دیا کرتا تھا۔ یوسف علیہ السلام پر گواہی لگی، تہمت لگی تو ایک بچے نے گواہی دی، وشہد شاہد من اہلھا، لیکن حضرت عائشہ پر تہمت لگی تو اللہ رب العزت نے خود گواہی دی اور خود جواب دیا۔ تو بزرگوں، ہم نے صحابہ کو پڑھنا ہے،
اور پڑھنے کے بعد صحابہ جیسے زندگی گزارا کرتے تھے ویسے ہی ہم نے زندگی گزارنی ہے. اپنا آئیڈیل ابو بکر کو بنائے، جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنائے، عمر فاروق کو بنائے، عثمان کو بنائے، حضرت علی کو بنائے، حسن کو بنائے، حسین کو بنائے، امیر معاویہ کو بنائے، اور ان کے ناموں کے اوپر اپنی اولاد کے نام بھی رکھے. تو ایک مولوی صاحب کہنے لگے میں ایک جگہ تھا، وہاں میں نے ایک فلاں صحابی کی سیرت کو بیان کیا یا ان کے بارے میں چند میں نے باتیں لوگوں کے سامنے رکھی، تو اسی مجمع میں سے ایک آدمی ایک نوجوان کے بارے میں کہہ رہے تھے. اس نے اٹھ کر مجھے پوچھا حضرت امیر معاویہ ہے کون، یہ تھے کون؟ اور یہ بھی جواب آتا ہے، کوئی کہتا ہے کبھی کوئی یہ پوچھتا تھا ہمارے نبی کا نام کیا تھا، ہمارا نبی تھا کون. گویا جس امت کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام راتوں کو تڑپتے تھے، جس امت کے لیے روتے تھے، جس امت کو ہمیشہ یاد رکھا، جس امت کے خاطر کیا کچھ نہیں کیا، وہ امت کہتی ہے ہمارا نبی تھا کون، ہمارے نبی کا نام کیا تھا، محمد کون تھا. ایسے ایسے حالات ہیں دنیا کے اندر. جب دین سے دوری ہوگی ایسے ہی واقعات دنیا کے اندر پیش آئیں گے. پھر لوگ سوال کریں گے اصل نبی کون آسا جی، نبی کا نام کیا سا جی، امیر معاویہ کون آسا جی، ابو بکر کون تھا، عمر کون تھا، علی کون تھا، عثمان کون تھا. جب دین سے دوری رہے گی ایسے ہی حالات دنیا کے اندر آئیں گے. جب دین سے دوری رہے گی اولاد ماں باپ کے گریبان پکڑے گی. جب دین سے دوری رہے گی مسجدیں ویران ہوں گی. جب دین سے دوری رہے گی پھر لوگ صحابہ کی شان کے اندر بکواس کریں گے، جواب دینے والا کوئی نہیں ہوگا. جب دین سے دوری رہے گی قرآن کریم بند پڑا رہے گا. جب دین سے دوری رہے گی علماء کی نفرت دل کے اندر آئے گی. جب دین سے دوری رہے گی دین کا بڑے سے بڑا عمل، دین کا بڑے سے بڑا کام اس کو ترک کر دیا جائے گا. دیکھنے والوں کے دلوں کے اوپر ڈر سے مس نہیں ہوگی. اس کی وجہ جو بنے گی وہ دین سے دوری ہوگی. جب دین کے ساتھ رغبت ہوگی پھر مسجدیں آباد ہوں گی، پھر مسجدوں کے اندر اذان وقت پر ہوں گی. جب دین سے رغبت ہوگی مسجدوں کے اندر جماعت قائم پر ہوگی. جب دین کے ساتھ رغبت ہوگی ہمارے محلے کا، ہمارے گاؤں کا ہر بچی ہر بچہ مکتب کے اندر قرآن پڑھنے والا بنے گا. جب دین کے ساتھ رغبت ہوگی ہمارا ہر چھوٹا بڑا لکھا ان پڑھ قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا بنے گا. جب دین کے ساتھ رغبت ہوگی اولاد کو ماں باپ کی قدر آئے گی کہ ان کا حق میرے اوپر کیا ہے. جب دین کے ساتھ رغبت ہوگی استاد کی اہمیت ذہن کے اندر آئے گی. جب دین کے ساتھ رغبت ہوگی انسان مسلمانوں کے حقوق ادا کرنے لگے گا. جب دین کے ساتھ رغبت ہوگی پھر انسان ہمسائے کو تنگ نہیں کرے گا. جب دین کے ساتھ رغبت ہوگی شراب کو حرام جانا جائے گا. جب دین کے ساتھ رغبت ہوگی سود خوری کو، رشوت خوری کو حرام جانا جائے گا. جب دین کے ساتھ رغبت ہوگی تو انسان اپنے والدین کا، اپنے اڑوس پڑوس کے، اپنے مسلمان بھائیوں کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کرے گا. لیکن جب پامال کرے گا اس کی بنیادی وجہ یہ ہوگی کہ دین سے دوری ہے. اس لیے دین سے رغبت بنانی ہے اور کتابوں کا مطالعہ کرنا ہے. قرآن کریم کی تلاوت صبح شام کرنی ہے. نبی علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کرنا ہے. صحابہ کی زندگیوں کو پڑھنا ہے. صحابہ کے واقعات کو پڑھنا ہے. تو ٹھیک جس طریقے سے وہ زندگی گزارتے تھے، جو کام وہ کرتے تھے، جو عمل وہ کرتے تھے، ہم نے بھی وہی کرنے کی کوشش کرنی ہے. اگر ہم ایسا کریں گے اللہ ہماری دنیا بھی چمکائے گا، آخرت بھی چمکائے گا. لیکن اگر ہم نے یہ سیدھی راہ چھوڑ لی اللہ ہمیں دنیا کے اندر بھی ذلیل اور رسوا کرے گا، ناکام کرے گا، اور آخرت کے اندر بھی ذلیل اور رسوا کرے گا اور ناکام کرے گا. تو کامیابی کوئی نہیں چاہتا جی. ہر انسان کی یہ تمنا ہے میں کامیاب ہو جاؤں. اصل کامیابی دین کے اندر ہے. اصل کامیابی پورے دین کے اندر ہے. آدھے دین کے اندر کامیابی نہیں ہے. اصل کامیابی پورے دین کے اندر ہے. اصل کامیابی اللہ کے حکم کو ماننے کے اندر ہے. اصل کامیابی حضور کی اتباع کرنے کے اندر ہے. اصل کامیابی صحابہ کی زندگیوں کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کے اندر ہے. اصل کامیابی پورے دین کے اندر ہے. تو جو شخص چاہتے ہیں کامیاب ہو جائے انہوں نے صحابہ کی زندگیوں کے مطابق زندگیاں گزارنی ہے. صحابہ کے نقش قدم پر چلنا ہے. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل بنانا ہے. بزرگوں سوشل میڈیا کا دور ہے. بات کو ختم کریں گے. آپ روزمرہ کی زندگی کے اندر دیکھتے ہوں گے، خبریں دیکھتے ہوں گے، نیوز کے اندر دیکھتے ہوں گے فلاں جگہ کسی ملعون نے، کسی خبیث نے، کسی ذلیل انسان نے فلاں صحابی کی شان کے اندر گستاخی کی.
چند روز پہلے ایک نے ابو بکر کی شان کے اندر گستاخی کی، اس سے قبل ایک نے امیر معاویہ کی شان کے اندر گستاخی کی. مگر بزرگوں میں کہتا ہوں ان کی شان تو بہت بلند ہے، صحابہ ستاروں کی مانند ہے، ان کی شان کے اندر کوئی جتنا بھی بکواس کرتا رہے ذرا برابر بھی کمی نہیں آئے گی. لیکن مسلمانوں کے امتحان رہ گیا کہ مسلمان اس وقت کیا کردار نبھاتے ہیں. ہمارے سامنے باپ کو، ہماری ماں کو، ہمارے خاندان کو کوئی گالی دے ہم برداشت نہیں کریں گے. پھر وہ مسلمان کیسا مسلمان جس کے سامنے کسی صحابی کی شان کے اندر گستاخی کی جائے اور مسلمان دیکھ کر اس کو گوارا کر جائے، برداشت کر جائے، وہ اصلی مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ اصلی ایمان والا نہیں ہو سکتا. یار اصلی غیرت مند یہ انسان نہیں کہ جس کے سامنے اس کے ماں باپ کو برا بھلا کہا جائے. تو اصلی ایمان والا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے سامنے کسی صحابی کی شان کے اندر گستاخی کی جائے؟ قطعاً اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا. یہ ایمان والے کے ایمان کا یہ تقاضا ہے. تو بزرگوں ہم نے ان کی زندگیوں کو پڑھنا ہے، ان کی زندگیوں کے مطابق زندگیاں گزارنے کی کوشش کرنی ہے اور اپنا آئیڈیل صحابہ کو بنانا ہے، جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنانا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کہا گیا، جو سنا گیا، اللہ قبول فرمائے. ہم سب کو نبی علیہ السلام کی غلامی نصیب فرمائے اور صحابہ کے نقش قدم پر جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طور و طریقے کے اوپر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.